الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء کے بعد حضور علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا جاتا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں غیبت کی مذمت کرتے ہوئے غیبت کا ارتکاب کرنے والوں کو مردار کا گوشت کھانے والے کہا ہے، مردے کا گوشت کھانے والے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اگر انسان زنا کرنے کے بعد توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک جس کی غیبت کی جائے وہ نہ معاف کرے۔ کہا جاتا ہے غیبت کرنے والے کی مثال ایسی ہے ایسا کہ کسی نے منجنیق لگائی اور وہ اس کے ذریعے منجنیق کے ذریعے اپنی نیکیاں دائیں بائیں پھینک رہا ہو۔ حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان بھائی کی برائی کی غرض سے غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم کے پل پر اس وقت کھڑا کر دے گا کہ جو کچھ اس نے غیبت سے کہا تھا نگل جائے۔ سیدنا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، چاہے اس کے جسم کا کوئی نقص ہو، نسب کا عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین و دنیا کا عیب ہو، حتیٰ کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی نقص نکالے گا تو یہ غیبت ہوگی۔ بعض صالحین کا کہنا ہے یہ کہنا بھی غیبت ہے کہ فلاں کا کپڑا لمبا ہے یا چھوٹا ہے، یہ غیبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک چھوٹے قد کی عورت ایک کام کی غرض سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے عرض کیا اس کا قد کتنا چھوٹا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 مصائب ہیں، 3 مصیبتیں ہیں غیبت کرنے والے کے لیے۔ نمبر 1 غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، نمبر 2 اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، نمبر 3 اس پر گناہوں کی یلغار ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا 2 چہروں والا چغل خور ہوگا، جو آپ کے پاس اور چہرہ لے کر آتا ہے دوسرے کے پاس اور چہرہ لے کر جاتا ہے، اور فرمایا جو دنیا میں چغل خوری کرتا ہے قیامت کے روز اس کے منہ سے آگ کی 2 زبانیں نظر آئیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ پتہ ہے مچھلی کی زبان منہ میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے لیکن مچھلی کو زبان نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم باری تعالیٰ سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو بری شکل کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا، وہ سمندروں کی طرف چلا گیا تو اسے سب سے پہلے مچھلی دکھائی دی جسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحر و بر کے جانوروں کا شکار کرے گا۔ تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا، ابھی سنا سنی بات کر دی اس نے آگے، جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان کی سعادت سے محروم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ منورہ کے نواح میں رہتی تھی، مدینہ منورہ کے ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری میں لگا رہا حتیٰ کہ وہ انتقال کر گئی۔ تو اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ آخر کار
جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ اس کی رقم کی تھیلی اس قبر میں بھول گیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا، دونوں نے جا کر قبر کھود کر تھیلی نکال لی۔ تو اس نے دوست سے کہا ذرا ہٹنا میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے قبر میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ میں بھڑک رہی تھی۔ وہ واپس خاموشی سے چلا آیا اور ماں سے پوچھا میری بہن میں کیا بری عادت تھی؟ ماں نے کہا تیری بہن کی عادت یہ تھی کہ وہ پڑوسیوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ پس وہ شخص سمجھ گیا کہ عذاب کی وجہ کیا تھی۔ چنانچہ جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چغل خوری سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چغل خوری سے محفوظ رکھے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم سمجھ کے چھوٹا گناہ سمجھ کے ہم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹے سے جو معمولی سے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جسے ہم چھوٹی نیکی سمجھ کے درگزر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔